الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اسے حضرت آدم علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بیوی حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 بار درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ حوا سے جب آدم کا عہد مہر درود ہوا، آدم سے وہ نور خدا زوجہ کو تفویض ہوا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے انسان اور پہلے رسول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جیسا کہ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اے عاشقان رسول، اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے
کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ پاک کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا فرمانا تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت بھی اس سنت پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ترجمہ کنز الایمان، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے مشورے کے بارے میں 3 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نمبر 2، جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشوروں سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ کتنی قسم کی مٹیاں تھیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہیں۔ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ ابلیس لعین کی بد نصیبی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا
تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ مشہور غلط فہمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد اور لغو یعنی فضول ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کتے کی اولاد آدم سے محبت کی وجہ۔ حضرت امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔ جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساعت میں نہیں ہوا۔ دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوِ تعامل کو۔ الفاظ معانی۔ دوشنبہ پیر شریف کا دن، خوِ تعامل سوچنے کی عادت۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت پیر شریف کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے یوم ولادت جمعہ کے دن سے افضل ہے۔ سوچ و بچار کی عادت کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا اور سارے نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے،
3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے، بعض روایات میں ہے، تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مبارک قالب یعنی وجود جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب بھی چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے۔ خزانہ العرفان صفحہ 3 پر طحطاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ سلام کی برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ فیضان سلام عام کریں اور خوب رحمت خداوندی سے حصہ پائیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی سنتیں عام کرتی اور گھر گھر سنت کا پیغام پہنچاتی ہے۔ 72 نیک اعمال کے رسالے میں نیک عمل نمبر 30 ہے۔ کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے مسلمانوں کو سلام کیا؟ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آنکھ، کان اور ناک میں قدرت کے کرشمے۔ عظیم تابعی بزرگ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ابن آدم یعنی انسان کی آنکھوں میں نمکینی رکھی کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ جائے، لیکن جب کڑواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ابن آدم کے ناک کے سوراخوں میں حرارت یعنی گرمائش رکھی جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی جس کے ذریعے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کون فرما برداری کرتا ہے،
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے۔ اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک بخاری شریف میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جاوے گی۔ اے عاشقان رسول، بظاہر اتنا لمبا قد ہونا عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ پاک اتنے لمبے قد والا انسان بنانے پر بالکل قادر ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے افضل مخلوق عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ بعض نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا۔ بعض نے کہا اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق فرشتے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسروں نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات میں حضرت آدم علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ پاک نے جب میرے اندر روح پھونکی اور روح میرے قدموں تک پہنچ گئی تو میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر میرے لیے عرش کی بجلی چمکی اور میں نے عرش پر نظر کی تو اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ لہذا اللہ پاک کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ الفاظ معنی، گل یعنی پھول، صدا یعنی آواز، ابو البشر تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ شرح کلام رضا، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس طرح یاد فرمایا کرتے تھے، یا ابنی صورتوں و معنن ابی، یعنی اے میرے بیٹے آپ صورت میں میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں آپ میرے والد ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنتی اور جہنمی اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد نکلی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اولاد نکلی۔ پھر فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ دوزخیوں والے کام کریں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اس حصے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر سیدھا ہاتھ پھیرا کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ عبارت متشابہات میں سے ہے، یعنی ان کی پشت مبارک پر توجہ قدرت فرمائی، ورنہ رب ہاتھ کے ظاہری معنی اور داہنے بائیں سے پاک ہے۔ نطفہ مرد کی پیٹھ میں رہتا ہے، اس لیے توجہ پشت پر فرمائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن ایک اور روایت میں ہے، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے تا قیامت ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جنہیں اللہ پاک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام پر پیش فرمایا، وہ بولے اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد۔ ان میں ایک شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی۔ آپ نے عرض کیا اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ عرض کیا اے رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 60 سال۔ آپ نے عرض کیا مولا میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کافی پرانی بات ہے کہ میرا کسی دنیاوی پڑھے لکھے سے واسطہ پڑا، باتوں ہی باتوں میں نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ تخلیق انسانی کے بارے میں بات کرنے لگا کہ قرآن پاک انسان کی پیدائش کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے انسان پیدا ہوا اور انہی سے انسان کی نسل چلی، جبکہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بکا کہ ڈارون کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ یہ سن کر میں بالکل پریشان ہو گیا کہ اس نے تو اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک پر شک کیا اور کہا کہ ڈارون کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے میں کسی کی بات تھوڑی بھی کیوں سمجھ آئے؟ ایسی سمجھ کو چولہے میں ڈال دینا چاہیے، یہ کس کام کی ہے؟ بہرحال پھر میں نے موقع ملتے ہی اس کو سمجھا کر توبہ کروائی اور کلمہ پڑھایا کہ یہ بات تو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ تخلیق انسانی کے حوالے سے درست اور اسلامی عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی یعنی مضبوط دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔
تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کی ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے 9 موجود ہو چکی تھی۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلندتر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ وزاری کا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے موازنہ کیا جائے تو وہ آپ کی گریہ وزاری کے برابر نہ ہوگا۔